اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ شریر جنات اور آسیب کے علاج کر کے تھک چکے ہیں تو آئیے آپ کی پریشانیوں کا حل اس ویڈیو میں موجود ہے، بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جبریل امین نے مجھ سے عرض کی کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری نہ سناؤں؟ بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے گا تو میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ تو میں نے یہ سن کر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا۔ اللہ عز و جل نے دوزخیوں کے بارے میں قرآن پاک پارہ 29 سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 تا 45 میں فرمایا، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ تو وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ حدیث پاک میں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ پھر سیدنا ابو داؤد اور سیدنا امام نسائی نے روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ پھر اسی حدیث کو ابن ماجہ میں بھی روایت کیا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کھلم کھلا کفر کیا۔ پھر ابن ماجہ میں آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، بندے اور شرک کے درمیان سوائے نماز ترک کرنے کے کچھ فرق نہیں، لہٰذا جب اس نے نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا تاج اور دین کے قواعد یعنی بنیادیں 3 ہیں، جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑا وہ اس کا منکر ہے، اس کا خون حلال ہے۔ نمبر 1 اللہ عز و جل کی وحدانیت کی گواہی دینا، نمبر 2 فرض نماز، نمبر 3 رمضان کے روزے۔ پھر فرمایا، جس کسی نے ان تینوں میں سے یعنی توحید، نماز اور رمضان کے روزے میں سے ایک کو چھوڑا، اللہ عز و جل کا منکر ہوا، اس کی فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل، بلکہ اس کا خون اور مال حلال ہو گئے۔ سیدنا عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا، کسی چیز کو اللہ عز و جل کا شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اگرچہ محروم کر دیا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا وہ ملت سے خارج ہو جائے گا۔ نافرمانیوں پر کمر نہ باندھو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی ناراضگی والے کام ہیں، اور شراب نہ پیو، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ سیدنا امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی بات کو کفر نہ سمجھا کرتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جس کے پاس نماز نہیں اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی کوئی نماز نہیں۔ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ نماز کا دین میں وہی مقام ہے جو انسان کے سر کا جسم میں ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی
किसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल का शरीक न ठहराना, अगरचे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर ना छोड़ना, क्योंकि जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उससे अमान उठा ली जाती है। शराब हरगिज़ ना पीना, क्योंकि ये हर बुराई की जड़ है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे आँखों की स्याही रहने के बावजूद मेरे आँखों की बीनाई जाती रही। मुझसे कहा गया कि हम आपका इलाज करते हैं, आप कुछ दिन नमाज छोड़ सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसने नमाज छोड़ दी तो उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस हाल में मिलेगा कि वो इससे गज़ब फरमाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज की अहमियत आपने समाअत फरमाई कि नमाज हमारे लिए किस कदर अहम है। तो कोशिश करें 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज को अपना लें। आइए अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आजकल अक्सरियत घरों में ये गिला करते हैं कि घर में आसेब है और लोग घर को किलवाने के लिए जगह जगह फिरते हैं। आइए आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पेश करता हूँ। ये आप ख़ुद कीलें 4 मंगवा कर उसको दम करें और उसके बाद इनको घर के चारों कोनों में ठोंक दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिन्नात वहाँ से जो आपको तंग करते हैं चले जाएंगे। अगर आसेब का असर घर में मालूम हो तो दर्ज झैल आयत आपकी स्क्रीन पर पेश की जा रही है। इसको 25 बार 4 किलो पर पढ़कर चारों कोनों में गाड़ दें। क्या करना है? 4 किलें लेने, जितनी 2 इंच की है, जितनी भी है, 25 बार इस आयत को पढ़ना है। इन चारों किलों पर दम करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसका आप कमाल देखें कि जिन्नात जो घर में रहते हैं, तंग करते हैं, वो कैसे आपके घर को छोड़ देंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रूहानी इलाज के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 16 दिसंबर तक हमारे पास इस्तिखारा फ्री है। जहाँ पर आप थक चुके हैं, जगह जगह पर एक मरतबा हमें ज़रूर ज़माएं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।